الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، آج اسلام کے تیسرے رکن زکوٰۃ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں. صاحبو، ہر انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں. ہر انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک خود انسانی زندگی اور دوسرا اسلامی زندگی. انسانی زندگی اور دوسرا اسلامی زندگی. پھر انسانی زندگی کو دیکھا جائے تو دو چیزیں انسان کے لیے بہت اہم ہیں. ایک تو خود انسان کا جسم، انسان کی جان، بدن، کہ اس کے بغیر زندگی ہو نہیں سکتی. اور دوسری چیز مال، یعنی انسانی زندگی میں انسان کا جسم و جان اور انسان کا مال، یہ نہایت ہی اہمیت رکھتے ہیں. آپ جتنے بھی قوانین دیکھیں، شریعت کے احکام دیکھیں، اس انسانی زندگی کے گرد گھوم رہے ہیں. اب اسلام کی تعلیم یہ ہے، جہاں دوسرے آزاد خیال نظریات رکھنے والے لوگوں سے اسلام کا ایک امتیاز قائم ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تمہاری جان تمہاری نہیں، مالک اللہ ہے. اور جو اسلام کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں خودکشی بھی روا ہے، خودکشی یہ بھی روا ہے. کہتے ہیں ہماری جان ہے، ہم جیسے چاہے کریں. اسی طرح اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تمہارا بدن تمہارا نہیں، یہ اللہ کا ہے. تم مالک نہیں ہو کہ جیسے چاہے اسے استعمال کرو. اسی طرح اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تمہارا مال تمہارا نہیں، یہ اللہ کا ہے، مالک اللہ ہے. تم کیا ہو؟ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس مال سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں امین بنایا ہے. تو یہ جان، یہ بدن، یہ مال ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اب اس کے ساتھ اسلامی زندگی دیکھیے. ایمان کے بعد اسلامی زندگی کیسے
بن سکتی ہے، ہماری زندگی اسلامی زندگی کیسے بن سکتی ہے جبکہ اس میں ارکان اسلام، اور ان ارکان اسلام میں دو رکن ایسے ہیں جن کا تعلق ہمارے بدن سے اور ہمارے مال سے ہے۔ نماز ایسا رکن ہے کہ جس کا تعلق ہمارے بدن سے ہے۔ نماز جیسے ادا کی جاتی ہے وہ سراسر انسان کے بدن سے اس کا تعلق ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو گویا یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارا بدن اور ہماری بدنی صلاحیتیں سب تیرے لیے ہیں۔ یہ نماز ہماری طرف سے اقرار ہے کہ اے اللہ، جو تیری تعلیم ہے اس کے مطابق ہم اپنا جسم اور اپنا بدن لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اقرار کرتے ہیں کہ اپنا بدن، اپنا جسم ہم تیری مرضی کے مطابق استعمال کریں گے، اور پھر اس کے بعد عملی زندگی کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تو نماز جسم اور بدن کے بارے میں اللہ کی مالکیت کا اقرار ہے۔ اور زکوٰۃ اس اقرار کی ترجمان ہے، اس اقرار کا اظہار ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے کہ اے اللہ، ہمارا مال ہمارا نہیں، وہ تیرا ہے، اور ہماری مالی سرگرمیاں، ہماری جد و جہد، ہماری کمائی، وہ سب تیرے حکم کے مطابق رہے گی۔ یہ اس زکوٰۃ اس اقرار کا اظہار ہے۔ اگر اپنا ہو تو ہم کسی کو نہ دیں، لیکن چونکہ ہم نے مان لیا کہ یہ مال اللہ کا ہے، اب اللہ نے جو فرمایا، جس طرح سے کہا کہ اتنا تمہارا ہے اتنا نہیں ہے، ہم نے تسلیم کر لیا کہ اے اللہ جو آپ فرماتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ اس بات کا اقرار ہے کہ ہمارا مال ہمارا نہیں، اے اللہ وہ تیرا ہے، جیسے تو کہے گا ہم خرچ کریں گے۔ اس طرح نماز مسلمان کو حقوق اللہ ادا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے، اور زکوٰۃ حقوق العباد ادا کرنے کا گہرا شعور پیدا کرتی ہے۔ اور غور کیجئے، اسلامی تعلیمات کا حاصل یہی تو ہے کہ ایک بندہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ ساری اسلامی تعلیمات اسی کے گرد گھوم رہی ہیں، اور جتنا افراط و تفریط ہوتا ہے اور اس کی کئی ناگوار صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ توازن قائم نہیں رکھ پاتے۔ کوئی شخص حقوق اللہ ادا کرنے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے مخلوق کے بارے میں اپنی ذمہ داریاں یاد نہیں رہتی۔ ہمہ وقت وہ مسجد میں بیٹھا ہے، حجرے میں بیٹھا ہوا ہے اور تارک الدنیا ہو گیا، اور کوئی ویلفیئر کے کاموں میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے نماز پڑھنا یاد نہیں رہتا، اللہ کی عبادت یاد نہیں رہتی۔ تو نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے رہو، اور زکوٰۃ یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے بندوں کے بارے میں جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ادا کرتے رہو۔ یہی متوازن طرز زندگی ہے۔ صاحبو، دیکھیے کہ نماز کے جتنے ارکان ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود، قعود،
اس سب کا تعلق اللہ سے ہے۔ اور زکوٰۃ میں حکم اللہ کا ہوتا ہے، لیکن مصرف اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ نماز میں ہمیں اسی بات کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات میری قولی عبادتیں جو میں اپنی زبان سے کہتا ہوں وہ بھی اللہ کے لیے ہیں، والصلوات میری بدنی عبادتیں وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہیں، اقرار کر رہے ہیں۔ الطیبات اور میری مالی عبادتیں وہ بھی تیرے لیے، ہم یہ اقرار کر رہے ہیں۔ تو ایک بندے کی سوچ کو صحیح رخ پر رکھنے کے لیے اللہ نے نماز میں ہمیں یہ بات سکھائی کہ تم اللہ کے حقوق بھی یاد رکھو اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی یاد رکھو۔ صاحبو، چونکہ دل و دماغ، جسم و جان اور مال کو مسلمان بنانا، مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ تو صرف ہمارا بدن ہی مسلمان نہیں ہوتا، جو کچھ ہمارا ہے، ہمارے پاس ہے، اس سب کو مسلمان بنانا ضروری ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنا ہر چیز کے بارے میں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو چونکہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو بھی مسلمان بنائیں، اپنے جسم و جان کو بھی مسلمان بنائیں، اپنے مال کو بھی مسلمان بنائیں، انہیں تابع فرمان رکھیں، تزکیہ و تصفیہ کرتے رہیں۔ یہ دین اسلام کا مطلوب ہے، یہ دین اسلام کا مطلوب ہے۔ اور اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع نہیں ہوا، پہلے انسان سے لے کر، پہلے نبی سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جو دین دیا وہ یہی دین اسلام عطا فرمایا۔ اور اسلام کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا بدن بھی مسلمان رہے اور تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب مسلمان رہے۔ اس لیے شروع سے لے کر آخر تک ہر شریعت میں، ہر دور میں اللہ نے نماز کا حکم بھی دیا ہے اور زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے، تاکہ انسان اور جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ سب مسلمان رہے۔ سورہ الانبیاء میں انبیاء علیہم السلام کا اللہ نے پہلے تذکرہ فرمایا، آخر میں ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان انبیاء کو امام بنایا۔ ضمنی طور پر ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، ہمارے کئی دوست وہ امامت کو اور نبوت کو الگ الگ کرتے ہیں اور عجیب و غریب بحثیں چھیڑ دیتے ہیں کہ پہلے انبیاء تھے، امام بعد میں آئے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں اللہ جل شانہ انبیاء کو امام کہہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ان ابراہیم کان امہ، امام تھے، اپنی ذات کے اندر ایک پوری جماعت تھے۔ تو یہاں انبیاء کے لیے فرمایا کہ وجعلناہم ائمہ، ہم نے انہیں امام بنایا، یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت پاتے تھے، ہمارے حکم پہ چلتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے انہیں ان پر وحی کی کہ نیک کام کرو۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان پر وحی کی نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔
انبیاء کو، انبیاء پر بھی نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا یہ لازم قرار پڑا۔ اس کے بعد آخری لفظ اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ انبیاء ہمارے عبادت گزار تھے، ہمارے عابد تھے۔ معلوم یہ ہوا جیسے نماز عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ نماز عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، اور عابدانہ زندگی وہی ہے۔ عابد وہ شخص ہے کہ جس میں ایمان کے ساتھ نماز بھی ہو اور اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی ہو۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ کی استطاعت رکھتا ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، تو لازم ہے کہ نماز کے ساتھ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہے، تب وہ عابد ہے۔ بندگی کی، یہ بندگی کی علامت ہے کہ بندے کا جسم وہ بھی اللہ کا، اور بندے کا مال بھی اللہ کا، یہ بندگی کی علامت ہے۔ بغیر کسی تمثیل کے ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ کسی بھی ریاست میں آپ رہتے ہیں، وہاں حکومت کے کچھ واجبات ہوتے ہیں، ٹیکسز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس ریاست کا شہری تو ہوں لیکن میں ٹیکس نہیں دیتا، معلوم ہے اس کا انجام کیا ہے؟ یہ بغاوت ہے۔ بھائی میں ہیرا پھیری کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے میرے سامنے ہے، لیکن اگر کوئی کھلے بندوں یہ کہہ دیتا ہے کہ میں ریاست کا ٹیکس نہیں دیتا، جو بھی واجبات، میں بجلی کا بل نہیں دیتا، پھاڑ دیتا ہے، میں یہ نہیں دیتا، اب وہ ریاست کے واجبات، یہ بغاوت ہے۔ بس اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں یہ ریاست کوئی خدائی قانون نہیں ہے، ریاست کا قانون کوئی خدائی قانون نہیں ہے، لیکن ایک امور مملکت ہیں، یہ امور زندگی ہیں جس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے بندگی کا اظہار نماز کو بھی بنایا، اور مال کے بارے میں اپنی بندگی کا اظہار، ہماری بندگی کے اظہار کے لیے زکوٰۃ کو لازم تھا۔ زکوٰۃ کی یہی غیر معمولی عظمت ہے اور اہمیت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 82 مقامات پر زکوٰۃ کا تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے، بڑی تاکید کے ساتھ۔ اور عام طور پر نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور دیکھو تم جو بھی خیر اپنے آگے بھیج رہے ہو، جب تم اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوگے تو وہ خیر تمہارے پاس ہوگی۔ اور سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اس حال میں پاؤ گے کہ جتنا دیا تھا اس سے کئی گنا بہتر تمہارے سامنے ہوگا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ سورہ انفال میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مؤمنین تو بس وہ ہیں، انداز پہ غور کیجئے کہ مؤمنین تو بس وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا کوئی حکم یاد دلایا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں،
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومنین تو بس وہ ہیں جو بس اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے، ہمارے دیے ہوئے رزق سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، جن لوگوں کا طرز زندگی یہ ہوتا ہے، یہی سچے مومن ہیں، یہی سچے مومن۔ گویا ایمان کی سچائی کی علامت یہ قرار دی کہ اللہ کے کلام، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے یہاں لہم درجات عند ربہم، اللہ کے یہاں انہیں بڑے درجے ملیں گے۔ یہاں ہم جب درجے کا لفظ سنتے ہیں تو اس کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے۔ ذرا سوچئے کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تم یہ کام کرو، تمہیں پارلیمنٹ میں ایک سیٹ مل جائے گی، جس سیٹ کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ یہ زندگی اختیار کرو، جنت میں اپنے دربار میں تمہیں سیٹ عطا کروں گا، وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، مغفرت کروں گا، بخشوں گا، اور تمہیں بہترین رزق عطا کروں گا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ تو بندگی کا اظہار نماز سے بھی ہوتا ہے، بندگی کا اظہار زکوٰۃ سے بھی ہوتا ہے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ جل شانہ نے نماز کے ساتھ، یعنی اگر مشرکین توبہ کرتے ہیں تو سچی توبہ کی علامت کیا ہے کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اگر وہ نماز اور زکوٰۃ سے اپنی توبہ کے سچے ہونے کو ثابت کر دیتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ فرمایا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کی راہ کھلی چھوڑ دو، یعنی انہیں آزادی عطا کر دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلامی معاشرے میں آزادانہ زندہ رہنے کے لیے اور اسلامی برادری میں داخل ہونے کے لیے جہاں نماز ضروری ہے، ایمان کے بعد جہاں نماز ضروری ہے، وہاں زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ یہ تو پہلو ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے۔ اب ایک اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ صاحب نصاب ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، اسے بھی قرآن نے بیان فرمایا۔ سورہ توبہ ہی میں ارشاد ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ مال جمع کرتے رہتے ہیں، اس کا خزانہ کرتے رہتے ہیں، سونے اور چاندی کا یا نوٹوں کا، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سنا دو۔ انداز پر غور کیجیے، انہیں اچھی خبر سنا دو۔ ایک کیا اچھی خبر ہے؟ دردناک عذاب ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس اسلوب پر غور کیجیے، اچھی خبر سنا تم، یعنی اپنی دانست میں بڑا اچھا کام کر رہے تھے، مال بچا رہے تھے، تو ہم تمہیں اچھی خبر سناتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں عذاب آئے گا، اور عذاب بھی دردناک ہوگا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، یہی سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔
فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس گرم گرم سونے اور چاندی سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ بھائی گرم لوہا کسی کو لگا دیں تو کیا حال ہوگا؟ تو گرم کوئی بھی چیز ہے، انسان اسے برداشت نہیں کر پاتا، تو یہی سونا اور چاندی عذاب بن جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم جمع کرتے رہے، یہ ہے فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اپنے اس خزانے کا مزہ چکھو، ٹیسٹ کرو ذرا کیسا تھا جو کچھ تم دنیا میں جمع کرتے رہے۔ ایک تو یہ فرمایا، اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن یہی مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، یہ مال ایک زہریلے ناگ کی شکل اختیار کر لے گا، ایک زہریلا ناگ بن جائے گا، اژدہا، اور اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اسے ڈسے گا، بار بار ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی، سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جو لوگ اپنے مال میں بخل کرتے رہتے ہیں اس مال میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا، اس میں بخل کرتے رہتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے شر ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہی مال ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ اور کس لیے زکوٰۃ دینے میں سستی کرتے ہو؟ کیا مال ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا؟ تم سے تمہاری اولاد کے پاس، ان کی اولاد کے پاس، اور کسی وقت نسل بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ جب کوئی لینے والا نہیں ہوگا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سب خزانے بالآخر کس کو ملیں گے؟ کس کے پاس پہنچیں گے؟ اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ تو جس اللہ کے پاس بالآخر سب کچھ جانا ہے اور پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تو کیا اچھا نہیں ہے کہ آج اپنی زندگی میں اپنے اختیار سے اس میں سے کچھ خرچ کرو اور اللہ کے پاس بہت کچھ پاؤ؟ حکم بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ وعید بھی ارشاد فرمائی گئی۔ زکوٰۃ کا لفظ زکوٰۃ کی حکمت کو ظاہر کرتا ہے، حکم ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ لفظ زکوٰۃ اس کی حکمت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے پاک ہونا، پاک ہونا، بڑھنا، نشو و نما پانا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے مستحقین کے حق سے۔ جتنی زکوٰۃ بنتی ہے 2.5%، یہ ہمارا نہیں رہتا، یہ مستحق کا ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں دیتے ہیں تو ان کا حق ہمارے مال میں شامل۔ تو زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے مستحقین کے حق سے، اور نفس پاک ہوتا ہے بخل کی گندگی سے، اور اس کی جگہ انسان کے نفس میں مال کی محبت اور اللہ کی محبت، مال کی محبت نکلتی ہے، اللہ کی محبت بیٹھتی ہے، اور ایک روحانی لطافت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے، زکوٰۃ کا معنی بڑھنا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، یہ جو تم سود پہ مال دیتے ہو تاکہ بڑھ جائے، اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اور یہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، فاولئک هم المضعفون، یہی ہیں جو اپنے مال میں کئی گنا اضافہ کر لیتے ہیں، کئی گنا اضافہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں زکوٰۃ دینا اہم ہے وہاں زکوٰۃ کو اس کے صحیح مصرف تک پہنچانا بھی بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مثال دی کہ دانہ آپ بوتے ہیں تو وہ 100 دانوں میں 700 دانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن کب؟ جب اسے صحیح موسم میں بویا جائے اور اس کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جائیں، وہ کونپل بنے گی، بڑھے گا تو ایک دانہ 700 دانوں میں بدل جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے، اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے، صحیح ٹھکانے تک پہنچایا جائے تو یقیناً جو زکوٰۃ کے نظام کے فوائد ہیں تبھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ حساب بھی پورا لگانا چاہیے۔ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری فتح الباری میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا وہ مصاحف پر جھک جاتے، یعنی قرآن کی تلاوت کثرت سے شروع کر دیتے اور زکوٰۃ ادا کر دیتے۔ ہمارے ہاں عام طور پر رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس خیال سے کہ ثواب زیادہ ہوگا، لیکن دوسری طرف یہ اس کا پہلو ہے، میں اس پہ سوچتا رہا کہ کیوں شعبان میں ہمارے سلف کیوں زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے کہ جب رمضان شروع ہو تو کسی کو اپنے سحری افطاری کا فکر نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگ اس توقع میں کہ کوئی ہمیں زکوٰۃ دے دے، تو اس کا اثر رمضان کی عبادات پر پڑتا ہے۔ مدارس والوں کو دیکھتے ہیں آپ، ظاہر ہے کہ مدارس انہی فنڈ سے چلتے ہیں، وہ لاہور کے رہنے والے کراچی میں پہنچے ہوتے ہیں، کراچی کے کہیں دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، تو رمضان کی جو اپنی عبادتیں ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سلف کا جو طریقہ ہے وہ رہنا چاہیے اس نیت سے کہ ہم اس لیے زکوٰۃ پہلے ادا کر رہے ہیں تاکہ جن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ اطمینان کے ساتھ رمضان کی عبادتیں ادا کر سکیں۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ وہی رمضان میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ابھی سے حساب کریں اور اپنے آپ کو اپنی ذمہ داریوں سے فارغ کریں اور رمضان کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ اس شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں صحت عافیت کے ساتھ رمضان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔